اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ کوئی بھی دعا ہے، کوئی بھی حاجت ہے، کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاجت روائی کے لیے ایک خاص مجرب عمل لے کے حاضر ہوا ہوں۔ 3 روز کا یہ عمل ہے، صدق کے دل سے یہ عمل بجا لایا جائے، تجربے کے طور پہ نہیں، شک کرتے ہوئے نہیں، یقین کے ساتھ کہ میں نے یہ عمل کیا ہے، اگر میرے حق میں پروردگار نے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں رکھی تو میرے اس عمل پہ میری دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس یقین کے ساتھ عمل کو کریں۔ کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، کوئی دعا ہے، نوکری کا مسئلہ ہے، مکان کا مسئلہ ہے، بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ ہے، کسی قسم کی بھی کوئی پرابلم ہے، یہ عمل 3 روز اگر کر کے دعا کریں تو یقیناً جس دعا کے لیے یہ عمل کیا جائے گا، پروردگار وہ ضرور آپ کی دعا کو منظور اور مقبول فرمائے گا۔ عمل کیا ہے؟ عمل انتہائی آسان ہے۔ کرنا کیا ہے؟ 7 کام ہیں جو ایک دن میں کرنے ہیں، ایک وقت میں، ایک نشست میں بیٹھ کر۔ وہ کون سے؟ سب سے پہلے 1 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، اعوذ باللہ بھی اور بسم اللہ بھی، یہ پڑھ کے آیت الکرسی کی 1 مرتبہ تلاوت کریں۔ اس کے بعد سورہ الحمد کی 1 مرتبہ تلاوت۔ سورہ الحمد کے بعد جو سورہ آپ پڑھنا چاہیں، سورہ انا انزلنا پڑھنا چاہیں، سورہ کافرون کی تلاوت کرنا چاہیں، جو مکمل ایک سورہ آپ پڑھنا چاہیں یا آسانی سے پڑھ سکیں، اس سورہ کو 1 مرتبہ تلاوت کریں۔ یہ 3 چیزیں ایک مرتبہ پڑھیں گے، آیت الکرسی بھی، سورہ الحمد بھی، اور الحمد کے بعد کوئی سا سورہ جو آپ پڑھیں، 1 مرتبہ ان کی تلاوت۔ اس کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کریں گے، 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کی جائے گی۔ سورہ کوثر 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد 1 تسبیح درود کی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ پڑھ کر 4 انبیاء کو یہ پورے کا پوری جو پڑھائی ہے، پوری کی پوری جو تلاوت ہے، اس کو تحفۃً ہدیہ کریں ان کی بارگاہ میں، اور ان 4 انبیاء کے وسیلے سے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں، پروردگار اگر آپ کو اس سے بہتر عطا کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو تو یہ کبھی بھی دعا آپ کی رد نہیں ہوگی۔ اب وہ کون سے انبیاء ہیں جن کو یہ ہدیہ کرنا ہے، جن کی خدمت میں یہ تحفہ پیش کرنا ہے؟ ان کے وسیلے سے پروردگار سے دعا طلب کرنی ہے، اس یقین کے ساتھ وسیلہ پروردگار کی بارگاہ میں دیں کہ آپ یقین رکھتے ہیں کہ پاکوں کے وسیلے کو پروردگار کبھی رد نہیں کرتا، ان کے وسیلے سے دعا کو پروردگار ضرور قبول کرتا ہے۔ سب سے پہلے ان انبیاء میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کو ہدیہ کریں گے، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدیہ کریں گے، اس کے بعد نمبر 3 پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہدیہ کریں، اور چوتھے نمبر پہ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً یہ تحفہ پیش کر کے ان 4 کے وسیلے سے پروردگار سے دعا طلب کریں۔ جو مؤمن اور مؤمنہ اپنے دل میں جو حاجت رکھتی ہیں، جو دعائیں رکھتی ہیں، یقیناً پروردگار ان کی دعا کو ان پاکوں کے وسیلے سے قبول و منظور فرمائے گا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگارہ تمام مومنین کی جو حاجات ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور ہم کو صحیح معنوں میں تجھ سے مانگنے کا طریقہ اور ڈھنگ سکھا، اور ہم کو صحیح معنوں میں سیرت محمد اور آل محمد پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔